بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیپ ٹاؤن کی میڈیکل کی یونیورسٹی کو میڈیکل کی دنیا میں ایک ممتاز حیثیت حاصل ہے۔ ناظرین، دنیا کا پہلا بائی پاس آپریشن اس یونیورسٹی میں ہوا تھا۔ اس یونیورسٹی نے 2003 میں ایک ایسے سیاہ فام شخص کو ماسٹر آف میڈیسن کی اعزازی ڈگری دی جس نے زندگی میں کبھی سکول کا منہ نہ دیکھا تھا، جو انگریزی زبان کا ایک لفظ نہیں پڑھ سکتا تھا اور جو اپنی لائف میں کبھی سکول نہیں گیا تھا۔ لیکن ناظرین، 2003 میں جب ورلڈ کے مشہور سرجن پروفیسر ڈیوڈ نے یونیورسٹی کے آڈیٹوریم میں اعلان کیا کہ ہم آج ایک ایسے شخص کو میڈیسن کی اعزازی ڈگری دے رہے ہیں جنہوں نے دنیا میں سب سے زیادہ سرجن پیدا کیے ہیں اور جو ایک غیر معمولی سرجن اور استاد ہیں اور جنہوں نے میڈیکل سائنس اور انسانی دماغ کو حیران کر کے رکھ دیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ہیملٹن کا نام لیا اور پورے آڈیٹوریم نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا۔ اب ناظرین، ہم بات کرتے ہیں اس شخص کی لائف کے بارے میں۔ تو ناظرین، ہیملٹن کیپ ٹاؤن کے گاؤں میں رہتے تھے اور اس کے والدین چرواہے تھے۔ ہیملٹن گاؤں سے شہر آ گئے اور کیپ ٹاؤن یونیورسٹی میں تعمیراتی کام میں مزدوری شروع کر دی، جیسا کہ ایک مشہور شاعر احسان دانش نے بھی پنجاب یونیورسٹی میں مزدوری کی تھی۔ تو ناظرین، ہیملٹن نے برسوں مزدوری کی اور پھر تعمیرات کا جب سلسلہ ختم ہو گیا اور یونیورسٹی میں بھرتیاں شروع ہوئیں ملازمین کی، اور یہ یونیورسٹی میں مالی بھرتی ہو گئے۔ ان کو ٹینس کورٹ کی گھاس کاٹنے کا کام ملا۔ وہ روزانہ ٹینس کورٹ پہنچتے اور گھاس کاٹنا شروع کر دیتے۔ وہ 3 برس تک یہ کام کرتے رہے اور پھر زندگی میں ایک عجیب موڑ آیا۔ ناظرین، وہ ایک صبح تھی جو ان کو میڈیکل سائنس تک لے آئی۔ پروفیسر رابرٹ زرافے پر ریسرچ کر رہے تھے اسی یونیورسٹی میں، اور وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ جب زرافہ پانی پینے کے لیے گردن جھکاتا ہے تو اسے غشی کا دورہ کیوں نہیں پڑتا۔ انہوں نے آپریشن ٹیبل پر ایک زرافہ لٹایا اور اسے بے ہوش کیا، لیکن جوں ہی آپریشن شروع ہوا، زرافے نے گردن ہلانا شروع کر دی۔ چنانچہ انہیں ایک سٹرانگ مین کی ضرورت پڑ گئی جو آپریشن کے دوران زرافے کی گردن کو جکڑ کر رکھے۔ پروفیسر تھیٹر سے باہر آئے۔ سامنے ایک شخص، یعنی وہی ہیملٹن، گھاس کاٹ رہا تھا۔ پروفیسر نے دیکھا کہ وہ مضبوط قد کاٹ کا صحت مند جوان ہے، تو انہوں نے اشارے سے اسے بلایا اور اسے زرافے کی گردن پکڑنے کا حکم دے دیا۔ ہیملٹن نے گردن پکڑ لی اور یہ آپریشن 8 گھنٹے تک جاری رہا۔ اس دوران ڈاکٹر چائے اور کافی کے وقفے دیتا رہا، لیکن یہ سیاہ فام ہیملٹن گردن تھامے کھڑا رہا۔ جب آپریشن ختم ہوا تو چپ چاپ باہر نکلا اور جا کر گھاس کاٹنا شروع کر دی۔ دوسرے دن پروفیسر نے اسے دوبارہ پھر بلا لیا۔ وہ آیا اور زرافے کی گردن پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی یہ روٹین بن گئی۔ وہ یونیورسٹی آتا 8 سے 10 گھنٹے آپریشن تھیٹر میں جانوروں کو پکڑتا اور اس کے بعد ٹینس کورٹ کی گھاس کاٹنے لگتا۔ وہ کئی مہینے یہ دوہرا کام کرتا رہا اور اس نے اس ڈیوٹی کا کسی قسم کا اضافی معاوضہ طلب کیا اور نہ ہی شکایت کی۔ پروفیسر نے اس کی استقامت اور اخلاص سے متاثر ہو کر اسے مالی سے لیب اسسٹنٹ بنا دیا۔ اب وہ یونیورسٹی آتا اور آپریشن تھیٹر پہنچتا اور سرجنوں کی مدد کرتا۔ یہ سلسلہ ناظرین برسوں جاری رہا۔ 1958 میں ان کی لائف میں دوسرا اہم موڑ آیا۔ اس سال ڈاکٹر برنارڈ یونیورسٹی آئے اور دل کی منتقلی والے جو آپریشن تھے وہ سٹارٹ کیے، اور ہیملٹن کو بطور اسسٹنٹ اپنے پاس رکھا۔ وہ ڈاکٹر برنارڈ کے کام کو غور سے آبزرو کرتا اور اسسٹنٹ سے ایڈیشنل سرجن بن گئے۔ اب ڈاکٹر آپریشن کرتا اور آپریشن کے بعد اسے ٹانکے لگانے کا فریضہ سونپ دیا۔ وہ انتہائی شاندار ٹانکے لگاتا۔ ایک دن میں 50 لوگوں کے ٹانکے لگائے۔ اس وقت کنڈیشن یہ تھی کہ سرجن سے زیادہ انسانی جسم کی فزیک کو یہ شخص سمجھنے لگ گیا تھا۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا جب وہ جونیئرز ڈاکٹرز کو آپریشن کی تکنیک سکھانے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ یونیورسٹی کی موسٹ امپورٹنٹ پرسنالٹی بن گیا۔ حالانکہ وہ میڈیکل سائنس کی ٹرمینالوجی سے بالکل ناواقف تھے، لیکن وہ ورلڈ کے بڑے سرجنوں سے بھی بڑے تھے۔ ناظرین، 1970 میں ان کی لائف میں تیسرا موڑ آیا۔ اس سال لیور پر ریسرچ سٹارٹ ہوئی اور انہوں نے آپریشن کے دوران جگر کی ایک ایسی شریان کی نشاندہی کر دی جیسے لیور کی ٹرانسپلانٹیشن بہت آسان ہو گئی۔ اب یہاں ایک کویسچن ہم سب کے ذہنوں میں آیا ہے کہ وہ ان پڑھ شخص اتنا آگے کیسے چلا گیا؟ تو ناظرین، یہ مقام اس نے صرف اور صرف اخلاص سے اور استقامت سے
اور مستقل مزاجی سے حاصل کیا۔ وہ 50 سال تک کیپ ٹاؤن یونیورسٹی میں جاب کرتا رہا۔ ان 50 برسوں میں اس نے شاذ و نادر ہی کوئی چھٹی کی۔ 14 میل کا سفر گھر سے یونیورسٹی تک وہ پیدل طے کرتے۔ 50 برسوں میں کبھی تنخواہ بڑھانے کا مطالبہ نہیں کیا، لیکن پھر اس خلوص سے کام کرنے پر ان کو جو اعزاز ملا وہ اب تک کسی کو نہیں ملا کہ ایک ان پڑھ سرجن نے، جس نے اپنی لائف میں 30,000 سرجنوں کو ٹریننگ دی، اور 2005 میں ان کی ڈیتھ ہوئی اور یونیورسٹی میں ہی وہ دفن ہوئے۔ اور یہ اب وہاں کی یونیورسٹی کا رول ہے کہ جو بھی شخص نیا سرجن بنے گا وہ ان کی قبر پر ضرور جائے گا اور اس کے بعد اپنی پریکٹیکل لائف کا سٹارٹ کرے گا۔ تو ناظرین، صرف ایک ہاں کہنے پر ان کو اتنا ریوارڈ ملا۔ اگر آپ کے مائنڈ میں سوال ہو کہ وہ کیسے، تو ناظرین، اگر وہ اس وقت ہی نہ کر دیتا جس دن اس نے زرافے کی گردن تھامی تھی اور یہ کہتا کہ میں تو مالی ہوں اور میرا کام زرافے پکڑنا نہیں، تو پھر وہ وہی مالی رہتے۔ ناظرین، یہ تحریر میں نے جاوید چودھری صاحب کی ایک بک سے لی ہے، اور ہمارے لیے اس میں یہ لیسن ہے کہ ہم اپنے کام کو ترجیح دیں، اپنے فن میں ماہر بن جائیں، تاکہ اللہ پاک ہمارے لیے منزلیں آسان کر دے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ نگہبان۔